بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی برکت کے کیا کیا واقعات اور کیا کیا بارگاہ رسالت سے کرم ہوتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ محمد بن سعید بن مطرف قدس سرہ العزیز، جو کہ بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ اس واقعہ کو القول البدیع کے اندر علامہ سخاوی نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سونے سے پہلے درود شریف کی ایک مقدار اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے وہ تعداد مکمل کر لی تو مجھے نیند آ گئی، اور میں اپنے کمرے میں ہی ساکن تھا، یعنی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے دروازے سے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور کمرہ نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف بڑھے اور فرمایا، اپنا چہرہ میرے قریب لا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں محمد بن سعید بن مطرف، مجھے حیا آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چہرے کو بوسہ دیں، کہاں میں اور کہاں دو جہانوں کے سردار۔ شرم سے میں نے چہرہ کچھ پھیرا کہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار کو چوم لیا۔ میں فوراً خوف کی وجہ سے بیدار ہو گیا کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، خوف کی وجہ سے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نعمت رعب سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میری بیوی بھی جاگ اٹھی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پورا گھر کستوری کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور 8 دن تک میرے رخسار سے بھی کستوری کی خوشبو آتی رہی، کیونکہ مصطفیٰ جو خواب میں بھی آ کر عطا کرتے ہیں وہ بندے کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا خواب میں آنا عام خوابوں جیسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی عطا جو ہوتی ہے وہ جس حالت میں بھی ہو وہ عطا ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نسیاً منسیہ ہو۔ آگے علامہ سخاوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، جو بندہ خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہے تو اس سے چاہیے کہ یہ درود شریف بکثرت پڑھا کرے۔ اس کا کچھ حصہ پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر جس میں دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب دوبارہ وہ درود شریف سماعت فرمائیں اور ساتھ ترجمہ بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یعنی کہ گویا بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ جیسے تو نے حکم دیا ہے ویسے ہم تو نہیں بھیج سکتے، ہم تیری ہی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ تو ویسے ہی بھیج دے جیسے تو نے حکم دیا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ وہ اس کے لائق ہیں، یعنی ان کی شایان شان ان پر درود بھیج۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے درود بھیج جیسے تو پسند کرتا اور چاہتا ہے۔ اے اللہ روحوں میں روح محمد پر، جسموں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، قبروں میں سے قبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ تو یہ اس کا مفہوم و ترجمہ تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کی سچی تڑپ اور یہ سعادت زندگی میں نصیب فرمائے، اور آخری وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت اور درود شریف کا ورد مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔